السلام علیکم۔ آپ سب کو رمضان المبارک کا تھرڈ جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایان قاضی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رضا پروڈکشن کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن الہادی کا پروگرام آپ کے سوالات، اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اویس عظیم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ یہ جو روزہ ہے یہ ہم اذان کی آواز سن کر کھولیں یا وقت دیکھ کے؟ روزے کا تعلق وقت سے ہے۔ سحری بھی جو ہے وقت پر بند کر دینی چاہیے اور افطار بھی وقت پر کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اذان تک کا انتظار کرتے ہیں سحری میں۔ اذان ہو رہی، اذان جب شروع ہوتی ہے تو وہ کھانا پینا چھوڑتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ اذان شروع بھی ہو جاتی ہے تب بھی وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں، جی، تو اس سے ان کا روزہ ہی شروع نہیں ہوتا کہ اذان شروع ہو گئی اور وہ پانی پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا روزہ ہی شروع نہیں ہوا، آگے کنٹینیو کیا ہوگا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اذان بعد میں شروع ہوتی ہے، تو لہٰذا وقت کا تعین کرنا چاہیے۔ اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا تو آپ روزہ فائنل کر دیں، اب آپ کی سحری ختم، اب آپ اذان کا انتظار کریں، سحری نہیں کریں، اذان کا انتظار کریں۔ اسی طرح افطار کا ہے کہ بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اذان بعد میں ہوتی ہے، وقت پہلے ہو جاتا ہے، تو وہ تعلق اس چیز کا رکھتے ہیں کہ لوگ پہلے افطار کر لیں تاکہ پھر اذان سن سکیں اور اذان کے جواب دے سکیں، تو وہاں پر وقت کا تعین کیا جاتا ہے کہ وقت ہو گیا، اب آپ افطار کر لیں، 2 سے 3 منٹ کا اور انتظار کریں، صحیح ہے۔ مثال کے طور پر 6:25 پر افطار کا وقت ہے، تو آپ 6:28 پر افطار شروع کریں، ٹھیک ہے، اور پھر اذان جب ہو تو اذان کا جواب دیں۔ اگر کوئی کسی بھی وجہ سے افطار نہیں کر پایا تو وہ پھر کیا کرے؟ اگر آفس سے نکلا اور بیچ میں افطار کا وقت ہو گیا، اب تو خیر سہولیات یہ ہیں کہ بہت سی جگہ پر افطار کے سٹالز لگے ہوئے ہوتے ہیں، جی، تو وہاں پر وہ افطار کر سکتا ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ کسی بھی وجہ سے افطار نہیں کر پایا اور گھر پہنچا تو کافی وقت ہو چکا تھا، تو گھر پہ پہنچ کر افطاری کر سکتا ہے، یہ تو کہ اس کی مجبوری۔ جی، لیکن اگر کوئی صاحب افطار کے وقت افطار نہ کریں، وہ کہیں جی میں پہلے نماز پڑھ لوں اس کے بعد آ کر کے افطاری کروں، تو ان کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، صحیح ہے نا۔ افطار کے وقت بھلے ایک کھجور کھائیں یا ایک گلاس پانی پئیں، لیکن اس وقت ان کو روزہ کھولنا ضروری ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں کھولتے اس وقت، وہ چلے جاتے مسجد کہ میں مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ کر نماز پڑھوں، پھر اس کے بعد گھر آ کر کے جو ہے، اگر ان کو پہلی صف میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا شوق ہے اپنے ساتھ کھجور لے جائیں، کھجور مسجد میں بیٹھ کر جو ہے وہ اعتکاف کی نیت کر کے کھجور کھا لیں تاکہ ان کا روزہ افطار ہو جائے۔ کسی مجبوری کے تحت وہ نہ کر سکا تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ویسے ہی انہوں نے روزہ افطار نہیں کیا تو ان کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ جی، یہ بتائیے کہ روزے میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ روزہ تو خود ایک افضل عبادت ہے، اس کے ساتھ افضل عبادت، سب سے افضل عبادت نماز پڑھنا ہے، فرض نمازوں کی پابندی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کا آتا ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ کار بھی یہی رہا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں 61 قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے۔ وہ 61 قرآن مجید کیسے ختم فرمایا کرتے؟ ایک قرآن مجید وہ دن بھر پڑھا کرتے ہیں، پورا قرآن مجید، مطلب کہ سحری سے انہوں نے سٹارٹ کیا اور جو ہے وہ عصر تک یا مغرب تک ایک قرآن مجید انہوں نے مکمل کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ تراویح کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، تو تراویح میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد رات بھر وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو ایک قرآن مجید وہ رات بھر میں ختم فرمایا کرتے، ایک قرآن مجید وہ دن بھر میں ختم فرمایا کرتے، اور ایک قرآن مجید وہ پوری تراویح میں ختم فرمایا کرتے۔ اس طریقے سے 61 قرآن مجید جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ختم فرماتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر افضل عبادت کرنی ہے تو نماز کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت جتنی زیادہ ممکن ہو اتنی کی جائے۔
جی. کیا رمضان المبارک کے مہینے میں کسی سے ناراض ہو سکتے ہیں؟ ایسے شخص سے ناراض ہو سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو. رشتہ داروں سے تو ویسے ہی ناراض نہیں ہو سکتے، دوست احباب سے ویسے ہی ناراض نہیں ہو سکتے، عام دنوں میں بھی ناراض نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا. تو رمضان المبارک میں کیسے ناراض ہوں؟ بلکہ رمضان المبارک میں تو اگر کسی سے ناراض بھی ہیں تو ان کو بھی جا کے منا لینا چاہیے، ان سے بھی جا کے معافی مانگ لینی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری عبادت شاید اسی وجہ سے قبول فرما لے. ٹھیک ہے، کہ ہم اس سے ناراض تھے، ہم نے اس سے معافی مانگ لی، ہماری معافی کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری عبادت قبول فرما لے. ٹھیک ہے. تو بلکہ جس سے ناراض ہوں ان سے بھی جا کے معافی مانگ لینی چاہیے. ہم کسی سے ناراض بالکل نہیں ہو سکتے رمضان المبارک میں، عام دنوں میں بھی نہیں ہو سکتے، تو رمضان المبارک میں تو بالکل نہیں ہو سکتے. اچھا حضرت یہ فرمائیے، کیا کسی روزے دار کو افطار کرانے سے ثواب ملتا ہے؟ بہت ثواب ملتا ہے روزے دار کو افطار کرانے سے. بلکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم روزے دار کو افطار کراؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنتی نعمتیں کھلائے گا. ماشاء اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی روزے دار کو افطار کرائیں، بھلے سے ایک گلاس پانی ہی اس کو پلا دیں، یا ایک گلاس شربت اس کو پلا دیں، یا ایک کھجور اس کو کھلا دیں، تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا اور جنتی نعمتوں سے ہماری اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی پڑوسی، کوئی ہمسایہ، کوئی ایسا جو ہے کوئی رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں افطاری کا اہتمام نہیں ہوتا، یہ وہ غریب ہیں اور ہمارے گھر میں افطاری بنتی ہے، تو ہم اپنی افطاری میں سے تھوڑا سا حصہ ان کے لیے بھی بھیجیں تاکہ وہ افطار کریں. جب وہ افطار کریں گے تو اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں خاص طور پر لوگوں کے لیے افطاری کا اہتمام کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، روڈوں پر اسٹالز لگتے ہیں. صحیح ہے نا. تو یہ کس لیے لگتے ہیں؟ اب عام ہو گئے، جگہ جگہ اسٹالز لگے ہوتے ہیں رمضان المبارک میں افطاری کے. یہ کس لیے لگے ہوتے ہیں؟ اس لیے لگے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے مسافر ہیں، جو اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، وہ افطار کر لیں تو اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا. حالانکہ مہنگائی کا دور ہے، ہر چیز مہنگی، فروٹ مہنگا، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں مہنگی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے افطاری کا اہتمام لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، ان کی بھی مہمان نوازی کرتا ہے. وہ اللہ کے بندوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ ان کی مہمان نوازی کرتا ہے. تو بہت ثواب ہے افطار کرانا کسی روزے دار کو. بس علامہ صاحب، نان مسلمز کہتے ہیں کہ روزہ مسلمانوں پر ظلم ہے، تو کیا یہ صحیح بات ہے؟ وہ سمجھتے نا ظلم ہے، جی. ہم تو رکھتے ہیں شوق سے. اگر ہم اس کو ظلم تصور کرتے یا ظلم کہتے یا ظلم سمجھتے تو ہم بھی نہیں رکھتے. لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے یہاں کا خاصی تعداد ایسی ہے جو روزہ رکھتی ہے، اور خاص طور پر روزہ رکھتی ہے. یہاں تک کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹرز ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن وہ روزہ پھر بھی نہیں چھوڑتے، جی. پھر بھی رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ظلم نہیں ہے نا، تبھی تو رکھ رہے ہیں. ہاں، غیر مسلم جو ہیں اب ان کو روزے جیسی نعمت ملی نہیں. صحیح ہے نا. ان کے پاس روزے جیسی نعمت ہے نہیں، چونکہ روزہ بہت سے فائدے ہیں، بہت سے فوائد، دینی فوائد بھی بہت سارے ہیں، دنیاوی فوائد بھی بہت سارے ہیں، بیماریاں بھی بہت ساری دور کر دیتا ہے. تو ان کو یہ نعمت ملی نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس کو ظلم بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی طرح مسلمان بھی روزے سے جو ہے نا جان چھڑا لیں. لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے یہاں خاصی تعداد ایسی ہے جو روزہ رکھتی ہے اور اس کو ظلم تصور نہیں کرتی. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ روزہ ظلم نہیں ہے. علامہ صاحب، ایک بار پھر ہماری ایپیسوڈ کا وقت ہوتا ہے یہیں پہ ختم. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تو ناظرین، ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ فرائیڈے اسی چینل پہ اسی وقت پہ. تو جب تک اپنے ہوسٹ ایان قاضی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.